إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تمام تعریف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے لیے اسوہ نمونہ کہہ سکتے ہیں. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حساس موضوع کے لے کر کھڑا ہوا ہوں. موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہمارے اخلاق. سوشل میڈیا اور ہمارے اخلاق جیسے ہم تمام جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بہترین طریقے سے آرائشیں نعمتیں اور بہترین طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. مگر ہم ایسے ہیں ہماری حالت یہ ہو چکی ہے ہم ہر مرحلے میں ہر وقت زندگی کے ہر موڑ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب بنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناشکری کے سبب بنتے ہیں. ہم سبحان اللہ یہ ہماری حالت بن چکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ہم ایسی چیزوں کو پیدا فرمائیں گے جس کا تم تصور ہی نہیں کرتے تھے جس کا تم نے ابھی تصور ہی نہیں کیا تھا. ان چیزوں کو پیدا کریں گے تمہارے لیے. انہی میں سے ایک انہی نعمتوں میں سے ایک میں اسے نعمت کہوں سبحان اللہ اسے نعمت ہی کہا جانا چاہیے کہ ایک ہے موبائل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موبائل کو ایک نعمت کے طور پر بھی بنایا سبحان اللہ جس کے خیر اور شر دونوں کھلے ہوئے ہیں. مگر بتایا جاتا ہے کہ خیر کا راستہ اختیار کرنے کا جو اختیار ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. شر کا راستہ اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے جو منہج بتایا گیا ہے وہ بھی انسان کے ہاتھ میں ہے. مگر انسان کے اوپر جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس موبائل کا استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر موبائل خاص طور پر عام طور پر بتایا جائے تو خصوصی طور پر یہ بتایا جانا چاہیے کہ موبائل میں استعمال کیا جانے والا جو سوشل میڈیا کا جو فطرہ ہے وہ اصل فطرہ ہے. ہاں موبائل کا جو استعمال سب سے پہلے جو کیا جا رہا تھا کسی سے بات چیت کا ذریعہ کے طور پر جو استعمال کیا جا رہا تھا ہاں وہ ایک حد تک ٹھیک رہا. کسی سے تعلقات کو استوار کر لیے برابر ٹھیک ہے. مگر آج کیا مسئلہ ہو چکا ہے ہر چیز ہم سوشل میڈیا کے تحت بندے ہوئے ہیں. پہلا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سوشل میڈیا ہم جو سوشل میڈیا میں ہیں اس اعتبار سے اس بنا پر ہمارے سب سے پہلے اخلاق میں سب سے بڑی کمی جو پائی جا رہی ہے وہ عقیدے میں کمزوری پائی جا رہی ہے. عقیدے میں کمزوری پائی جا رہی ہے. ہم کتنے زیادہ نادان ہو چکے ہیں ارتداد کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. ایسے ویسے ویڈیوز کو دیکھ کر ایسے ویسے کلپس کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں کمی پائی جا رہی ہے. آج ہمارے ایمان کے اضافہ کے بغیر ہمیں کمی کا سبب بن رہا ہے سبحان اللہ یہ سوشل میڈیا. اسی کے ساتھ ساتھ وقت کا ضیاع ہونا اس لیے بہت سارے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں. میں آپ کو مختصر طور پر بس چند باتیں آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ غفلت والی چیزیں ہیں, ہم جانتے ہیں کہ یہ خرابی والی چیزیں ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام
چیز ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ بن چکا ہے آج. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک تذکرہ کی ضرورت ہے, ہمیں ایک نصیحت کی ضرورت ہے, ہمیں خیر خواہی کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ خیر یہ شر کی چیزیں, یہ خیر کی چیزیں ہیں. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں, ہم پہچانیں, اپنی شخصیت کو جانیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج, ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کر رہے ہیں آج. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی میں سے سب سے پہلا جو مسئلہ بتایا کہ ہمارے سب سے پہلے شر کا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہمارے عقیدے میں بگاڑ پائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. عقیدے میں بگاڑ پائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ, سب سے خطرناک مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ وقت کے ضیاع, وقت کے تعلق سے ہم اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں, اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ ہم ریلز کو اسکرول کرنے جاتے ہیں, 1 گھنٹہ گزرتا ہے, 2 گھنٹے گزرتے ہیں, ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں لوگ ویب سیریز کے نام پر, موویز کے نام پر, سیریز کے نام پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. دن لگاتے تھے, رات لگاتے تھے, ہمیں اس کے پیچھے لگاتے ہوئے, اس کو ختم کرتے ہوئے وقت کا ضیاع خطرناک ہو رہا ہے آج اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے. جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ دونوں انسان کے ہاتھ میں ہے, چاہے وہ استعمال کرے خیر کے طور پر, چاہے وہ استعمال کرے شر کے طور پر, دونوں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دونوں راستوں کو آسان کر دیا, دونوں راستے بتا دیا ہے, مگر یہ انسان کے تحت ہے, انسان کے ماتحت ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا بھی, ہاں واقعی طور پر اس کے ذریعے استعمال کرنے والے, اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے والے ماشاءاللہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ انسٹاگرام کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, خیر کی چیزوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں ماشاءاللہ. رہا مسئلہ ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پہ, ایسے لوگ بھی یہاں پہ جنہیں مسلمان ہونے کی شرط نصیب ہونے کے باوجود بھی سوشل میڈیا کے فتنے میں اتنے زیادہ ملوث ہو چکے ہیں کہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھ رہے ہیں آج, اپنے ایمان کو ہٹا دیا ہے آج. سبحان اللہ. اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں آج. سبحان اللہ. یہ مسئلہ ہو چکا ہے آج. تیسری خرابی, بہت خطرناک خرابی, بدترین خرابی یہ بن چکی آج کہ بے حیائی عام سے عام ہوتی جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں اس چیز کو, ہم جانتے ہیں, مگر ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اس کو بند کریں, اس کو نکالیں, اس کو نکال پھینکیں, اپنے موبائل سے نکال دیں. اس کا ہمیں توفیق نصیب ہو رہی ہے اس چیز کی. ہم جانتے ہیں کہ یوٹیوب میں شر پایا جا رہا ہے, ہم جانتے ہیں کہ فیس بک میں شر پایا جا رہا ہے, ہمیں جانتے ہیں کہ انسٹاگرام میں شر پایا جا رہا ہے, مگر ہمارے اندر یہ توفیق نہیں ہو رہی. ہمارا ایمان لیول, ہمارا جو ایمان کا جو لیول ہے اتنا گر چکا ہے, اتنا کم ہو چکا ہے, ہمیں اس پہ تجدید ایمان کی بھی ہمیں حیثیت, ہمیں توفیق نصیب نہیں ہو رہی. سبحان. یہ ہے رفتار, یہ حال ہمارا نکاح کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے بتایا ہمیں بہائی اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے, تصاویر کے شکل میں, ویڈیوز کے شکل میں, اتنی زیادہ چیزوں کو شیئر کرنے کے شکل میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نور کی بہترین آیت میں فرماتا ہے ان الذین یحبون التشہیر الفاحشہ, وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلانے کے خواہشمند ہوتے ہیں, بس یہ لوگ جو پھیلانے کے خواہشمند ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دردناک عذاب ہے. وہ لوگ جو خواہش کرتے ہیں پھیلانے کی, یاد رکھیں خواہش کرنے پر ہی ان کو دردناک وعید سنائی گئی ہے. یہاں پہ ہم شیئر کرتے ہیں, ہمیں کتنا خطرناک نصیب, کتنا خطرناک حال ہوگا. سبحان اللہ. ہم اتنے زیادہ وائرل چیزوں کو وائرل کر دیتے ہیں, اتنی زیادہ خطرناک چیزوں کو شیئر کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری حالت کیا ہوگی. سبحان اللہ. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس سے بہتر, اس سے خطرناک مسئلہ یہ ہو چکا ہے ہمارے اندر, ہمارے نبی ریاکاری آ گئی ہے. ریاکاری آ چکی ہے ہمارے اندر. کیا حدیث الفاظ کیا ہے. سبحان اللہ. جس کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ریاکاری پائی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. یہ حدیث کے باوجود, یہ حدیث کے پیش نظر کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں آج, ہمارے جہاں جاتے ہیں, ہاں میں نے فلاں ہوٹل کو گیا کھانا کھانے کے لیے, میں فلاں جگہ جا ٹورسٹ کے لیے, ہاں تصاویر کھینچ کے ہم پوسٹ کرتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ تاکہ ہم ریاکاری پیدا کریں, دکھائیں گے میں کیا پہنا ہوں, دکھائیں گے میں کیا کھا رہا ہوں, دکھائیں گے میں کہاں جا رہا ہوں, میں دنیا گھوم رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. کہ لوگوں کو سبحان اللہ ریاکاری کے سبب ریاکاری میں ملوث ہو رہے ہیں آج. یاد رکھیں خطرناک گناہ ہے, خطرناک گناہ ہے. ہم ہر چیز کو سوشل میڈیا میں پوسٹ کرنے کی خواہش ہوتے ہیں, ہم ہر چیز کو یہاں پہ وہاں پہ, یہ کھائے
نوجوان نسل. ہاں میں گزارش کرتا ہوں مرد حضرات سے اور ماؤں سے اباؤں سے یہ گزارش کرتا ہوں, والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ واقعی طور پر دیکھیں کہ آپ کا فرزند, آپ کی لڑکی کیا کر رہی ہے. یہاں فلاں جا رہی ہے تو انسٹاگرام میں کس طریقے سے پوسٹ اپلوڈ کر رہے ہیں, سبحان اللہ. دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کل ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ ایک فرشتے موجود ہیں, ان کو رہنمائی کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان یعنی خون کے مانند انسانوں کے جسموں میں دوڑتا ہے. یہ کیا ہم تصور لے بیٹھے ہیں آج ہمارے اندر کہ اس کے راستے میں, ہاں اس کے ساتھ رکھنا اچھا ہے, اس کے ساتھ رکھنا اچھا ہے کہ فلاں آپ کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو واقعی طور پر اچھے اخلاق میں ہے, اچھا ہے, اس کے ساتھ رکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. مگر ساتھ میں یہ بھی ضرورت ہے کہ آپ ان پر نگاہ رکھیں کہ کیا کر رہے ہیں, کیا الفاظ اختیار کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں دوست احباب کے ساتھ. یہ بھی ضرورت ہے ہمارے والدین کے لیے, والدین کے لیے دیکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ ہر چیز کے اعتبار سے حسد پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں شخص یہ گاڑی دے رہا ہے, وہ اپلوڈ کر دیا ہے انسٹاگرام میں یا سوشل میڈیا میں. فلاں شخص یہ کر رہا ہے, اپلوڈ کر دیا ہے. یہاں پہ حسد پیدا ہو رہا ہے, سامنے والے کو دیکھ کر جلن ہو رہا ہے کہ اسی نعمت کیسے مل گئی, سبحان اللہ, ہمیں کیوں نہ ملا. اور کیا ہوتا ہے یہاں پہ نفس نفسی کا عالم کے اعتبار سے انسان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. انسان بھائی کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ یہ دیکھ کر ماشاءاللہ بھی نہیں کہتے آج کل. یہ کیسا بول گیا, کیسا ہی کر گیا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپلوڈ کی, یہ غلط ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے کہ حسد پیدا کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ شروع سے لے کر آخر تک فتنہ ہے, شروع سے لے کر آخر تک فتنہ ہو رہا ہے. یہاں پہ جو اپلوڈ کر رہا ہے وہ فتنے پڑ رہا ہے, جو جس کے لیے وہ دکھا رہا ہے, جس کے لیے وہ نمائش کر رہا ہے, وہ فتنہ بن رہا ہے. سبحان اللہ. حسد پیدا ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ احساس سے محرومی ایک خطرناک ایک ایفیکٹ کیا بن رہا ہے آج امت میں, سوسائٹی میں. احساس محرومی کہ مجھے کیوں نہیں ملا, فلاں میرے دوست کو ہی مل کر ہے, فلاں میرے رشتہ دار کو ہی ملا ہوا ہے. غم میں پڑ رہے ہیں آج نوجوان آگے والے لوگوں کو اسٹوریوں کو اور اسی طریقے سے اسٹیٹسوں کو دیکھ کر یہ نصیب کرتے ہوئے یہ افسوس کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں ملا. سبحان اللہ. کہ اللہ کا نگاہ فرما کرے, انظر الی من اسفل منکم, تم ان لوگوں کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہیں. مگر کیا ہو رہا ہے آج, دور تک ہم اس کی طرف نظر نہیں آتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے امیر دوستوں کو دیکھتے ہیں, امیر رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں, امیر گھرانوں کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں دیکھیں, مگر کیا ہے, مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انظر الی من اسفل منکم, جو تمہارے سے نیچے ان کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ سبحان اللہ جو کچھ ملا مجھے ملا الحمدللہ. نہیں, آج اسے وہ ملا ہوا ہے, مجھے کیوں نہیں ملا. جس نے حسد, جس نے سنا ہے ریاکاری سے لے کر حسد تک گیا, حسد سے لے کر کیا ہو گیا, یا پہ غم افسوس کرنے کا ماحول پیدا ہو گیا. اس کے ذریعے ڈپریشن کی شکار ہو رہے ہیں آج نوجوان, ڈپریشن کی شکار ہو رہے ہیں. کیا ہوتا ہے, فلاں کہیں گیا, وہ اپلوڈ کیا فوٹو کو, ہاں مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں فرمایا. سبحان اللہ. میں کیوں یہاں پہ نہیں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں کیوں یہ خرید دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اس کے ذریعے چوتھا ایک مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, انٹرسٹ کے نام پہ کوئی نہ کوئی چیز خریدنے کی کوشش کرتے ہیں لون کے ذریعے, انٹرسٹ کے ذریعے. کیوں میرے پاس نہیں ہے, وجہ کیا ہے, سامنے والے کو دیکھ کر حسد پیدا کر کے, سامنے والے کو دیکھ کر غم پیدا کر کے, اپنی زندگیوں کو ملاوٹ کر کے, ملامت میں ڈال کے کیا کر رہے ہیں آج, سامنے والے کو دیکھ کر احساس سے غم پیدا کر کے کہیں نہ کہیں طریقے سے حرام کاری کے ذریعے, حرام چیز کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج. دیکھیے شروع سے لے کے یہاں سے 4 گناہ چلے گئے. سبحان اللہ. 4 چیزیں آ گئی. شروع ہوا یہاں سے ریاکاری سے, گیا حسد کے ذریعے میں, اس سے ہٹ کر گیا غم میں مبتلا ہوا, اس سے ہٹ کے جا کر حرام کاری میں پڑ رہے انسان آج, نوجوان آج. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس انداز میں, ہاں لڑکا بیٹا یہ ضد کر ہوا رہتا ہے کہ مجھے یہ موبائل چاہیے ہی, اس کے بغیر میں کالج نہیں جاؤں گا, اس کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا, مجھے یہ ہونا ہی ہے. اس کے ذریعے کیا ہیڈ درمی کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بدسلوکی پیدا ہو رہا ہے آج. کیوں, سامنے فلاں یہ لے کر ہے تو مجھے بھی ہونا ہے. ایک کہاں سے شروع ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے شروع ہو رہا ہے.
اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا مسئلہ یہ بھی ہو چکا ہے کہ بیچیں گے، جتنا بھی ہو بیچیں گے ہوتا ہے انسان. مجھے یہ نہیں ملا، مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے وہ مسئلہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ چل رہا ہے، میرے ساتھ وہ چل رہا ہے. جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اسے نوازش دے کر رکھا ہے اس کی بھی غیر یعنی بے حرمتی ہوتی ہے، ناشکری ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے ذریعے دیکھتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا. سبحان اللہ کی برکت. سبحان اللہ. ہمارے حالت کہاں ہو چکے ہیں آج. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آج جیسے کہ بتایا درس شروع ہوئی میں کہ وقت کا ضیاع تمام میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ سب سے بنیادی سبب وقت کا ضیاع ہونا. ہاں بچہ سکولے جاتا ہے، واپس آتا ہے اور ریلز کال کر کے بیٹھتا ہے، شارٹس کال کرتے ہوئے بیٹھتا ہے. یعنی جو حضرات دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں قرآن سننے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ریلز کال کرتے ہیں، شارٹس کال کرتے بیٹھتے ہیں. ہمارے آج کل کا اٹینشن جو اسپین ہے نا 8 سیکنڈ کا ہو چکا ہے. سبحان اللہ. آج 8 سیکنڈ کے اوپر ہم کوئی اٹینشن ہی دے نہیں رہے. آج کہہ رہے ہیں صحیح جواب کہنا ہے کہ 8 سیکنڈ سے زیادہ ہمارا اٹینشن اسپین لوز ہو چکا ہے. آج ہم کوئی چیز کو 8 سیکنڈ سے زیادہ ہم غور نہیں کر پا رہے ہیں. آج سبحان اللہ. کیوں؟ شارٹس آ کر ہمارے ذہنوں کو تباہ کر رہا ہے. آج ہمارے اخلاق کو برباد کر رہا ہے. آج سب سے بہترین، سب سے خطرناک چیز خصوصی طور پر بتانا چاہتا ہوں، ہم ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، ایسی چیزوں کو لائک کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو کمنٹ کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو سبسکرائب کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن قبر میں ہو سکتا ہے یا قیامت کے دن ہو سکتا ہے ہمیں اس کے اعتبار سے ہمیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان چیز کو لے کر لائک کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو لے کے تم نے سبسکرائب کیا تھا، اس چیز کو دیکھ کے تم نے لائک کیا تھا، تو کس چیز کو دیکھ کے کیا کر رہا ہے؟ تو ہاں وہ ناچ رہی ہے، وہ گا رہا ہے، وہ کوئی بکواس کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں. آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں رہا. آج ہمارے اندر سے ایمان نکل چکا ہے. آج سبحان اللہ. ہاں واقعی اللہ ماشاء اللہ، واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کی خطبے کے شروع میں بتایا کہ واقعی اس انسٹاگرام کے ذریعے، اس یوٹیوب کے ذریعے واقعی طور پر علمی اعتبار سے اتنا زیادہ ترقی حاصل کرتے ہیں کہ انہیں ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ سبحان اللہ ایمان قبول بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آج کل بس ان چیزوں کو لے کر اسی طریقے سے ایک خطرناک ایفیکٹ جو بڑھ رہا ہے امت میں یہ ہے کہ انسان اپنی شناخت کو چھوڑ دے رہا ہے. آج اپنی شخصیت کو بھلا دے رہا ہے. آج ہاں مرد عورت بن رہا ہے اور عورت مرد بن رہی ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج فلٹر کے نام پر فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ کا فرماتا ہے بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق کو بگاڑ رہا ہے. آج ایک مسئلہ ایسا رہا کہ عورت مرد کے لباس میں آ رہی ہے، مرد عورت کے لباس میں آ رہا ہے. یہ ایک بات آ رہی تھی کچھ سالوں پہلے، مگر آج یہ بن چکا ہے کہ فلٹر کے نام پہ مسلمان ہونے کے باوجود دوپٹہ اور اوڑھتے ہوئے لوگوں کو مذاق کے خاطر اپنے ایمان کو سودا کر رہے ہیں. آج سبحان اللہ. مرد ہوتے عورتوں کا لباس اختیار کر رہے ہیں. آج بس لوگوں کو مذاق، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ان کے لائف بڑھانے کے لیے، ان کے فالوور بڑھانے کے لیے اتنے حد تک گر چکے ہیں آج کہ مرد عورت بن رہا ہے. سبحان اللہ. اور عورت مرد بن رہی ہے. سبحان اللہ. بس ایک فلٹر کے ذریعے، بس ایک فلٹر کے ذریعے، بس مذاق کی طرح. بدترین گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. وہ لوگ جو اپنی تخلیق کو بگاڑتے ہیں، یعنی تخلیق کو ایک انداز میں بگاڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ان لوگوں کے لیے خطرناک عذاب ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھ کر لائک بھی کر رہے ہیں. آج یہ مسئلہ ہمارے میں ہاں آج کل اور ایک مسئلہ آ چکا ہے اپنی پوری زندگی کو سوشل میڈیا میں ڈالنا. میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں فلان جگہ جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں. اپنی زندگی کو براہ طور پر دکھا رہے ہیں. آج ہاں مسئلہ آج کل کہ سیکورٹی کے مسائل بھی بہت سارے بڑھ چکے ہیں. آج ایک آنے کے بعد مسلمان چھوڑیے ہر انسان کے شناخت کو بگاڑا کر رہے ہیں. آج اس حالت میں، اس ماحول میں ہم اتنا زیادہ عوامی طور پر کھل جا رہے ہیں. آج ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے تصاویر کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. آج ہم جانیں چیزوں کو مگر ہمارے اندر وہ
احساس کم ہو چکا ہے کہ ہم اس پر غور کریں, ہم اسے کوئی نصیحت حاصل کریں, اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا ہے, گناہ کا راستہ بہت آسان ہو چکا ہے. گناہ کا راستہ بہت آسان ہو چکا ہے آج. پہلے یہ مسئلہ ہوتا کہ گناہ کرنے کے لیے سوچنا پڑتا تھا, تو اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی تھی, مگر آج گھر بیٹھے ہاتھ میں ہی گناہ کے مسائل اتنے زیادہ عام ہو چکے ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑے گا کوئی. ہماری ایمانی حالت اتنا زیادہ گر چکا ہے آج. ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہی ایک حل ہے, حل کے طور پر بس ایک ہی ایک حل ہے. ہاں, سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے, خیر کے طور پر کیجیے. آپ جانتے ہیں کہ فلاں پیجز کے ذریعے آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ فلاں کو فالو کرنے کی وجہ سے میرے ایمان میں کمی آ رہی ہے, نکال پھینکیں ان لوگوں کو. ہاں, سوشل میڈیا کے استعمال کو آپ صحیح طور پر کرنا چاہیں, واقعی ان لوگوں کو فالو کریں, ان لوگوں کی چیزوں کو دیکھیں جن کے ذریعے, جن کی تلاوت کے ذریعے, جن کی باتوں کے ذریعے آپ کی ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ ہے, ہمارے مسائل اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہر چیز کو ہم یوٹیوب میں تلاش کرنے کی کوشش کریں, ہر چیز کو ہم مفتی گوگل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. آج کیا ہو گیا مسئلہ؟ ہاں, فلاں مسئلہ کیا ہے, فلاں مسئلہ کیا ہے, دیکھ لیجیے یوٹیوب میں یا گوگل میں. فلاں مسئلہ کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون لکھ رہا ہے, کیا لکھ رہا ہے, کس نے کہا ہے, کون کہہ رہا ہے, ہمیں اس کا کوئی فالو کرنا نہیں. ہمیں کیا ہونا ہے, ہمیں اپنے مطلب کی دلیل ہونا ہے بس, ہمیں اپنی مطلب کی دلیل ہے بس. ہمارے لیے کیا ہے, اپنے مطلب کی دلیل ملی, ختم. ہم آج کل اتھینٹسٹی کی طرف نہیں جا رہے ہیں. آج کون اتھینٹک کیا کہہ رہا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. آج سوشل میڈیا پہ جو ملا اس کی باتوں کو قبول کر لیے, جو کوئی کہہ رہا ہے, جو کوئی کہہ رہا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, اپنی مطلب کی بات مل گئی, ختم, فتوا مل گیا, ختم. ہمیں نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کی طرف تحقیق کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جس کا بھی آپ سنیں, جس کا بھی آپ ویب سائٹ پڑھیں, جس کا بھی کوئی آرٹیکل پڑھیں, اس پر غور کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے لیے اتھینٹسٹی کے لیے علماء سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم آج کل علماء سے بے کیا سوچ چکے ہیں. کوئی مسئلے کہتے ہیں ہم علماء سے رجوع ہی نہیں کرنا چاہتے آج. کیوں؟ ہاں, فون یعنی پاکٹ میں موبائل موجود ہے, ہم دیکھتے ہیں اس میں پتہ مل جائے ابھی کیا ضرورت ہے ہمیں. اور ایک مسئلہ, سوشل میڈیا کے ذریعے ایک خطرناک چیز جو ہم ایک دن ہر دن یہ کرتے آ رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہیپی برتھ ڈے وش کرنا یا ہیپی اینیورسری وش کرنا, سبحان اللہ, یہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کی نیشن معلوم ہے, یہود کیا کرتے تھے, ہم جانتے ہیں کہ نصارہ کیا کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کرسچینٹی کے مذاہب میں یہ سب ہے, یعنی کرتے ہیں یہ لوگ, اللہ کے فرماتے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ حرام ہے, ہم جانتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, مگر پھر کیا کرتے ہیں, فلاں کو ٹیگ کرتے ہوئے ہیپی برتھ ڈے وش کرتے ہیں. سبحان اللہ. فلاں کو یہ کرتے ہوئے کہ ہاں اگر اس کو نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ, اللہ ناراض ہوگا, اس کو بھی فرق نہیں پڑے گا ہمیں. ہاں, فلاں شخص ناراض ہو رہا ہے, وہی اسی کا فرق پڑے گا. ہاں بھائی, ناراض ہوگی تو کیا مسئلہ ہو جائے گا. اللہ سے ناراض ہو رہا ہے, اس کا کوئی ہمیں فرق نہیں. فلاں کو ہیپی برتھ ڈے وش کرنا یا اینیورسری وش کرنا یا فلاں وش کرنا, سبحان اللہ, یہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے آج. ہاں, مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حرام ہے, ہم جانتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے یہ بتاتا ہے کہ غزہ میں یہ فلاں ہوا, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے, مگر نیکسٹ ڈے بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا ہیپی برتھ ڈے کہہ کے گانے کے ساتھ رکھتے ہیں. سبحان اللہ, ہماری ایمانی غیرت کہاں جا چکی ہے آج. ایک دن پہلے ہم مسلمانوں کے لیے حمایت بات کر رہے تھے, اس کے بعد پھر نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے, یہودوں کی پیروی کرتے ہوئے برتھ ڈے وش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, ہماری ایمانی غیرت کہاں جا چکی ہے. ہم کہتے ہیں کہ فری پیلسٹائن, اسی پیج میں ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ فلاں کو یہ وش کرتے ہیں, فلاں کو وش کرتے ہیں, ہر چیز کا نائش میں رہتے ہوئے. ہاں, یہودیوں اور نصاروں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم اتنے زیادہ گر چکے ہیں, بس نام پر کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کیجیے, مگر ہماری حقیقت میں, ہماری زندگی میں ہم کتنا یعنی اس پر ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہمیں پتا نہیں. ہم کتنا اس کے
ہاں لون لے لیجیے انٹرسٹ کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ لون لیجیے مسئلہ نہیں. ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں کے رشد پر چل رہے ہیں ہم. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں، ان تمام چیزوں کی فساد کا جڑ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ہے جس کے بتایا گئے شروع ہوتا ہے ریاکاری کے ساتھ. ریاکاری کرتا ہے انسان، ریاکاری کرتے ہوئے کوئی چیز کو اپلوڈ کرتا ہے، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اس کے ایک اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر وہ ناراضگی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کو کیسے مل گیا وہ چیز. تیسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، وہ محروم ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا. ہاں فلاں یہ خرید رہا ہے، فلاں وہ خرید رہا ہے، فلاں اس کو لے رہا ہے، فلاں اس کو لے رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں یہ کھا رہا ہے، فلاں وہ کھا رہا ہے. ہر چیز کو ہم انسٹاگرام میں، فیس بک میں، ہر چیز کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو دکھائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تاکہ لوگوں کو حسد میں مبتلا کریں، تاکہ لوگوں کو ہم گناہ گار بنائیں. اس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، نیکسٹ محرومی ہو رہی ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا. اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاملی کوشش نہیں کر رہا ہے اللہ مجھے کیوں نہیں دیا. سبحان اللہ. اللہ مجھے کیوں نہیں دیا. اللہ اس طریقے سے الفاظ اختیار کرنا شروع کرتا ہے. ہاں حرامی کی حد یہاں تک چلی جاتی ہے، حرام خوری کی حد یہاں تک چلی جاتی ہے کہ ہر حرام کاری کو اختیار کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑتا. افیکٹ کیا ہو رہا ہے، ریاکاری سے لے کر ایک پوسٹ سے لے کر ایک ریل سے لے کر جس میں گانا موجود ہے وہاں سے لے کر یہاں تک آ چکا ہے. تو آپ سے بس گزارش ہے، جو کوئی آپ لوگ جو کوئی ہو، آپ نے دوست احباب کے بس کہہ لیجیے جو بھی آپ اپلوڈ کر رہے ہیں بس اس میں ریاکاری نہ ہو، میوزک نہ ہو. اپنے تصاویر کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں. جہاں بھی جائیں آپ اپنی لائف میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ہر چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کو سوشل میڈیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے ان چیزوں کو لیں جو واقعی مطلب خیر کے طور پر. ہاں اچھی میسج کو فارورڈ کریں، اچھی باتوں کو آپ بتائیں ماشاءاللہ جس کے ذریعے آپ کو آپ کی زندگی میں ایک الگ طریقے سے برکت ہوگی. ہاں آپ فری ہیں قرآن کو سننے کی کوشش کریں، قرآن کو سننے کی کوشش کریں. آپ ٹریولنگ میں ہیں قرآن کو سننے کی کوشش کریں. آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کو سننے کی کوشش کریں. کوئی مسئلہ نہ ہوگا. ہم اس کے بدلے کیا کرتے ہیں، ریلز کو اسکرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اندر ایک بھی پائی جا رہی ہے، بس ایک طریقے کو بہت آسانی سے مٹا سکتے ہیں. زیادہ دور نہیں ہوا ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو بھی مٹا سکتے ہیں. ہمیں تو بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے، بس تھوڑا سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شیطان کو مغلوب کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم اخلاق کے ناحیے سے بہت سارے گر چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو بدل رہے ہیں کہ یعنی مسلمان ہونے کے باوجود کافر کی طرح یعنی رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرد ہونے کے باوجود عورتوں کے لباس اختیار کر رہے ہیں. لباس جو یہ فلٹر اختیار کر کے لوگوں کو پھیلاتے ہیں اور عورت ہوتی ہے مرد کے لباس، مرد کے چہرے کو لے کر داڑھی کو لگا کے آرٹیفیشیل چیزوں کو لگا کے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں غیر مسلم کرتے ہیں وہ بات الگ ہے، مگر مسلمانوں کے اندر وہ غیرت ہونی چاہیے. بس سامنے والے کو مذاق میں کبھی اسے کہہ دینا اچھی بات نہیں ہے. آخر میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سے زیادہ مجھے آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگیوں میں اس سوشل میڈیا کو اچھے سے اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرنے والا بنائے، اس کو خیر کے راستے میں استعمال کرنے والا بنائے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہو اور سامنے والے غیر مسلم اس کے ذریعے ایک اسلام کی اچھی چیز کو اچھے اسلام کی ایک اچھی خبر کو لے کر اسلام قبول کرنے کا سبب بنے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.